میں ان تمام علماء کرام جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں اور جو اس پروگرام مسائل زندگی سے جڑے رہے ہیں اور تمام علماء حق جو پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں، ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہمارا چینل اس مقام پہ پہنچا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوالات ہمارے پاس آج ہیں وہ سوالات کیسے ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ پہلا سوال کس کا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں وارانسی سے بول رہا ہوں۔ میرا نام عظیم عباس ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ موت کو ٹالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ جلد سے جلد سوال کا جواب دیں۔ خدا حافظ۔ آغا ہمارا نوجوان سوال کر رہا ہے کہ کیا صدقہ موت کو ٹال سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ صدقۃ ترد البلا، صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور موت بھی ایک بلا ہے، تو یقیناً معصومین علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں صدقے سے موت ٹل جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ دیکھتے ہیں دوسرا سوال کہاں سے۔ جی میرا نام سرور ہے، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ میں مسائل زندگی میں تقریباً 2 دن پہلے میرا سوال آیا تھا کہ مجلس کے بعد اتوار کے روز مولانا وقت رہتے نماز نہیں پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مولانا ذکی حسن صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل اور کسی اجلت کی بنا پر وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی اجلت رہتی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مجلس خود تبلیغ ہے، اور جب جنگ میں نماز پڑھی گئی تو اب اس کے بعد کون سی مجبوری ان کے پاس رہتی ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہمارے پاس جمع عملیہ موجود ہے، تو اب اس کے بعد کسی مولانا کے فتوے اور کسی اجلت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں سیدھے کہنا چاہیے تھا میرے حساب سے کہ ان کو اس کو سبقت دینی چاہیے۔ ایسا تھوڑی کہ اول وقت ہے اور اس کے بعد بھی آپ وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کہہ کے آپ نکل رہے ہیں۔ آپ بتائیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس اول وقت کا تھا، اس کے بعد پہلے اس کی وضاحت کی جائے۔ خدا حافظ۔ آغا اتفاق سے یہ سوال جو آیا ہے اور آپ ہی کے حصے میں آیا ہے سوال، تو یہ آپ نے سوال تو سنا بھی۔ دیکھیں، میں عرض کروں اپنے اس برادر کی خدمت میں کہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے، نماز کا وقت آ جانے پر نماز اول وقت پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اہم مصروفیت ایسی ہے کہ جس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تو اس اہمیت کے مد نظر اگر کوئی عالم دین یا کوئی ذاکر یا کوئی خطیب جلدی میں کسی عجلت کی بنا پر سفر پہ نکل رہے ہیں تو پھر اس پر اتنے اعتراض یا کسی قسم کے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہاں روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ تم مرد مومن کے عمل کو صحت پہ صحت پہ قرار دو۔ الی 70 محملہ وارد ہوا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ وہ شخص کے جو عجلت میں ہے اس وقت کسی اہم کام کے تحت وہاں پہ جا رہا ہو، لہٰذا ہمیں بہتر اپنے ذہن میں تصور اس کے لیے پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، اور معصومین کی سیرت میں بھی یہ بات شامل رہی ہے کہ معصومین معمولاً جب نماز کا وقت آ گیا تو پھر کسی اور کام میں معصومین کو مصروف نہیں دیکھا گیا۔ برادر کی یہ بات یہاں تک بالکل صحیح ہے اور بالکل اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے کچھ افراد کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے انہی پر اعتراض کرنا شاید اتنا مناسب نہ ہو۔ میں نے قم میں آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات سنی کہ جس موقع کے اوپر اذان صبح عاشور کا واقعہ کہ اذان صبح ہونے والی تھی اور انجمنیں حرم میں داخل ہو چکی تھیں، اس وقت اعلان کیا گیا کہ اب سارے نوحے روک دیے جائیں اس لیے کہ اب اذان شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اذان 1-2 منٹ اگر تاخیر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان نوحوں کو مکمل کر لو، اس کے بعد پھر جب اذان کا وقت آ جائے تو اذان کا وقت تو آلریڈی آ چکا ہے، یعنی 2-4 منٹ 5 منٹ کی اگر تاخیر بھی ہو جائے تو چونکہ ایک عبادت مسلسل ہو رہی ہے، اگر انسان دنیاوی کسی کام میں مصروف ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دینی کسی مصروفیت میں ہے انسان تو پھر اگر 2-4 منٹ 5 منٹ آگے پیچھے ہو گیا
تو اس کے لیے اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور احتمال نہ ہو قضا ہونے کا تو یقیناً اسی لیے اللہ نے وسعت رکھی ہے. اول وقت سب سے زیادہ فضیلت ہے، بے شک جی، لیکن اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ اس وقت کے دوران بیچ میں کبھی بھی نماز پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں تیسرا سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم، میں کونین مرزا میسر سے کہہ رہا ہوں، اور میرے کو یہ سوال کرنا ہے کہ مباہلے میں پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنے اولاد کو لاؤ. تو میری یہ گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پنجتن کو لے کے آئے تھے، ان کے مولانا علی مشکل کشا فاطمۃ الزہرا امام حسن کو لے کے آئے تھے، تو باقی جتنی ان کی امت تھی ان کو کیوں نہیں لائے؟ یہ جو ہے معلومات کرنا بہت ضروری ہے. کیا ان کو آنا جائز نہیں تھا یا ناجائز تھا؟ یہ مجھے معلومات کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی معلومات کرانا بہت ضروری ہے. یہ اس کا مرتبہ کیا، مباہلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جیت ملی ہے، فتح ملی ہے، اس سے کتنی بڑی لوگوں کو ایک میسج ملتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام سارے اپنے عوام کو دینا چاہتا ہوں ان چینل کے ذریعے. شکریہ. 4 شخصیتوں کو کیوں لے کے گئے آپ؟ اعتراض ہمارے بھائی کا یہ. دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں جمع کا لفظ جو ہے مفرد کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں بھی اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہاں احترام مد نظر ہوتا ہے یقیناً. دوسری بات یہ ہے کہ مباہلہ جو ہے اللہ کے رسول نے کس کنڈیشن پہ کیا ہے. جب اللہ کے رسول دلیل دے دے کر تھک گیا اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو حق و باطل کے درمیان فیصلہ اس بات پہ ٹکا کہ ہم بد دعا کریں. ٹھیک ہے، جو حق پر ہے اس کی حقانیت واضح ہو جائے اور جو باطل پر وہ ہلاک ہو جائے. اب اللہ کے رسول کے پاس آپشن اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. جو عیسائی آئے تھے مباہلے کے لیے، انہوں نے، ان کے جو ہے سب سے بڑے عالم نے یہ کہا کہ دیکھو پیغمبر کن کو لے آ رہے ہیں، جھوٹوں کے مقابلے میں کون آ رہا ہے. اور جب کسی نے کہا کہ پیغمبر جو ہے 2 بچوں کو اور ایک معظمہ خاتون کو اور ایک اپنے داماد کو لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے خود ان کا یہ جملہ ہے کہ یہ اگر جو ہے ہاتھ اٹھا دیں گے اور حامین کہیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، رضا ہو سکتا ہے. تو یقیناً پیغمبر نے سب سے بہترین افراد اور سب سے اکمل افراد، سب سے افضل انسانوں کا انتخاب کیا جن کی دعاؤں کی مقبولیت یقینی ہے. اگر وہ آمین کہہ دے تو 100% ویسا ہونے والا ہے. لیکن آپ ان پنجتن کے علاوہ کسی اور کے لیے کہنا چاہیں تو ان کی دعا کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. تو یقینی بات ہے اللہ کا رسول جب حق کا مقابلہ، حق اور باطل کے درمیان بات ہو، تو اللہ کا رسول ایسے چہروں کو لے جانا چاہتا تھا جس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ جو اللہ کے نزدیک صدیقین ہیں وہ کذاب اور جھوٹوں کے مقابلے میں جائیں، اس لیے یہ 5 بہت واضح ہے. یہ بہت واضح بات ہے کہ پنجتن کو لے جانا خود اس بات کی دلیل ہے. معصومین کو لے کر پیغمبر گئے اور معصوم کے مقابل میں کوئی آ نہیں سکتا. اب آپ کہیں کہ امت محمد میں کوئی اور تھا، اس لیبل کا تو کوئی نہیں تھا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. جی بالکل. اسی لیے اللہ کا رسول جو ہے ان کو لے کر گیا، اور یقینی بات ہے اللہ نے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، حقانیت کا معیار قرار دیا ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ. اضافہ کر دوں کہ دیکھیے جیسی تقریب ہوتی ہے ویسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس آیہ شریفہ میں آخر میں یہ بات ہے کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس پروگرام میں جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جھوٹوں پر لعنت وہ بھیجیں گے جو حقیقی طور پر سچے ہیں. جی بے شک. ورنہ پھر اس لعنت کا دوسروں تک پہنچنے سے پہلے خود تک پہنچنے کا ایک خدشہ ہے. جی بے شک. تو لہٰذا ایسے افراد کو لے جایا جائے گا جو مجسم صداقت ہے. بے شک یقیناً. لہٰذا حضور اکرم اس پروگرام میں، اس میدان مباہلہ میں، اس امت اسلامیہ میں بہت سے ایسے ہیں
کہ جنہیں سچا لوگ سمجھتے ہیں جی لیکن نگاہ پیغمبر میں صرف یہ ہستیاں ہیں جو سچی ہیں. یقیناً. لہٰذا اب پیغمبر اکرم اگر اس میدان میں لے جا رہے ہیں تو ایسے سچوں کو کہ جن کے, جیسے مولانا نے کہا کہ جن کے آمین کو کبھی پروردگار ٹھکرا نہیں سکتا, رد نہیں کر لہٰذا سکتا. جی. اس بنا پر اس میدان مباہلہ میں پروردگار نے صادقین کو جانے کا موقع دیا ہے, اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نگاہ پروردگار اور ہے اور بندوں کی نگاہ اور ہے. بندے بہتوں کو سچا سمجھتے ہیں لیکن پروردگار کی نگاہ میں ان پنجتن پاک ہی کو صداقت کا مجسم نمونہ قرار دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب, میں اندھیری سے بول رہی ہوں, اور مجھے ایک سوال جو ہے بہت کشمکش میں ڈال رہا ہے, اور وہ سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جو حضرت علی, مولا علی مشکل کشا کو جو مانتا ہے وہ شیعہ کہلاتا ہے, حضرت علی کو ماننے والا شیعہ ہے. یہ ہم نے آپ کے ایپیسوڈ میں بھی سنا ہے. اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ سنی کہلاتا ہے. تو کیا حضرت علی کو جو مانتا ہے, حضرت علی کو بھی تو سنی مانتے ہیں, تو کیا وہ شیعہ کیوں نہیں کہلاتے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیعہ مانتا ہے تو وہ سنی کیوں نہیں کہلاتے؟ ہم الگ الگ کیوں, شیعہ الگ سنی الگ, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے, ہمارے مولا علی مشکل کشا ایک ہے, تو ہم الگ الگ کیوں ایسا رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب میرے اس سوال کا جواب دیجیے, بڑی کشمکش میں ہے یہ سوال میں ہوں میں. السلام علیکم. میں سوال کو مختصر کر دوں کہ جب ہم ایک نبی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں تو پھر یہ تفریق کیوں؟ جی, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی کڑی ہیں جسے جناب آدم سے پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. جی. اب جو لوگ اس سلسلہ ہدایت کو منصوص من اللہ جانتے ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب آدم کو پروردگار نے بھیجا, جناب نوح, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, اور پیغمبر کو بھی بھیجنے والا پروردگار ہے. جی. اسی طریقے سے آپ کے بعد قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں کو دی گئی ہے اور قوم کی ہدایت اور رہنمائی جن کے سپرد کی گئی ہے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے. اور پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد پورے 12 اماموں کے نام بتائے, اور آج اتفاق سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مہدی آخر الزمان روحی و رواح العالمین لہ الفدا کہ بہرحال ان کو تمام مسلمان مانتے ہیں. جی بے شک. اور ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ سوال یہی ہے کہ جب پیغمبر نے آخری کے بارے میں خبر دی ہے کہ جب معلوم نہیں کب آئیں گے, کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہے, تو اپنے بعد والے کے لیے بھی یقیناً خبر دی تھی. بے شک. تو جو لوگ اس سلسلے کو منصوص من اللہ مانتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے, اہل تشیع کہا جاتا ہے, اور جو لوگ خلافت کے قائل ہیں پیغمبر کے بعد وہ اہل سنت کہے جاتے ہیں. ورنہ مولا کائنات کو اور پیغمبر کو دونوں لوگ مانتے ہیں, اور وہی احترام ہے, صرف منصوص من اللہ اور غیر منصوص ہونے کا فرق ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں. میرا نام تمیم انصاری ہے, میں کرناٹک بಳ್ಳاری سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سنی اور شیعہ کر کے کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ مطلب آپ ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور عثمان ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے خلاف آپ کا کیوں اتنی دشمنی ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. اور آپ انسانیت کا میسج پہنچاتے ہر جگہ, تو اس میں کیوں جھگڑا کرتے؟ ہم مسلمان ایک کب ہوں گے؟ السلام علیکم. ہمارے بھائی کا یہ اعتراض جو ہے کہ جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. جی. ہم تو ان کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں. جی. اس میں کب ہم نے انکار کیا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں مانتے. جو حنفی ہیں وہ مالکی کو نہیں مانتے, جو مالکی ہیں وہ شافعی کو نہیں مانتے. تو کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ہی آدمی کو تسلیم کر لے؟ اب اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ 500 مرحلے اس ون چینل کے گزر چکے ہیں, مسائل زندگی کے. کیا انہوں نے 500 مرتبہ کے کسی بھی مرحلے میں مسائل زندگی میں یہ سنا کسی شیعہ عالم دین سے جنہوں نے خلیفۃ المسلمین جو گزرے ہیں ان کو کبھی برا بھلا کہا ہو؟
تو ہمارے طرف سے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو برتی جاتی ہیں اور جس کو ہم لحاظ کرتے ہیں، ہماری طرف سے ہم ان کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، کہیں سے کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں دہلی کانپور سے بول رہا ہوں، حسن رضوی۔ میں سوال کرتا ہوں جاوید صاحب آپ کا اور مولانا خدمت میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچپن سے اب تک میں یہی سنتا آیا ہوں کہ ماں کا رتبہ بہت ہی بلند اسلام میں پایا جاتا ہے ہر جگہ۔ یہ باپ کی کیا حقیقت ہے؟ باپ کو کتنا سراہا گیا؟ یعنی شرعی اصولی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ باپ کو کتنا پسند کیا گیا ہے، یا اس کی عزت اور ماں کے برابر میں کتنی ہے، کم زیادہ وہ چاہیے۔ اور باپ کو عزت کو بچوں کی نظر میں، بیوی کی نظر میں، شوہر کے حیثیت سے کتنا پسند کیا گیا ہے، یہ پہنچایا گیا خاص طور سے بچوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ یقیناً آغا ماں کا رتبہ اسلام میں اور پوری دنیا میں زیادہ ہے، اور شریعت نے بھی کہا ہے ماں کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں باپ کے لیے بھی بہت سے احادیث اور قرآن میں بھی اور تفاسیر میں بھی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں بھی باپ کے لیے ہمارے بزرگ کو یہ شکایت ہے کہ باپ کے لیے کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سال ہم سب نے چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کے 1400 سال مکمل ہونے پر جشن منعقد کیا، اور ہر طرف مولا کے احادیث کے ذریعے کو دنیا والوں تک پہنچا کر مولا کے پیغام کو نشر کیا۔ خود ہمارے آقا اور مولا نے ایک مختصر سے رسالے میں سارے حقوق بیان فرمائے۔ اس رسالے میں آقا نے والد کا حق بھی بیان فرمایا ہے۔ میں اس کو واضح کر دوں اور اس کو پیش کر دوں، بس یہی کافی ہوگا اس برادر کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، تمہارے والد کا جو حق ہے اس کے بارے میں اتنا سمجھ لو کہ تمہاری اصل وہی ہیں۔ بے شک جی۔ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم ان کی ایک شاخ ہو، وہ اصل ہیں، جڑ وہ ہیں، بنیاد وہ ہیں۔ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ بے شک جی۔ یعنی گویا اس کے بعد کا جملہ میں عرض کر دوں، پھر اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، جتنی بھی اچھائیاں تم اپنے اندر پا رہے ہو، مِمَّا يُعْجِبُكَ، یہ اچھائیاں، یہ نعمتیں، جتنی چیزیں تمہیں تعجب میں ڈال دیں، فَعْلَمْ، ان اچھائیوں، نیکیوں، نعمتوں کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لو کہ اَنَّا أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ، اللہ اللہ، یہ جو نعمتیں تم کو مل رہی ہیں، ان ساری نعمتوں کی اصل اور بنیاد اور جڑ تمہارے والد ہیں، ان کی بنا پر یہ نعمتیں تم تک پہنچ رہی ہیں پروردگار کی۔ وَاحْمِدِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بن جاؤ۔ وَاشْكُرْهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، جتنی مقدار میں تمہیں اچھائیاں، نیکیاں، نعمتیں اپنے اندر محسوس ہوں، اتنی ہی زیادہ مقدار میں تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اپنے والد کے لیے۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ قوت و طاقت سوائے ذات پروردگار کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اصل اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے، وہ انسان کی اصل اس کے والد ہیں۔ جتنی بھی اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ان اچھائیوں کے لیے اللہ کا شکر گزار بھی بننا ہے، اور والد کی بارگاہ میں آ کر بھی شکریہ بجا لانا ہے، اس لیے کہ ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی زحمت، ان کی توجہ کی بنا پر یہ وجود آج سامنے آیا ہے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کے استفادہ کرنے کا اس کو موقع ملا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے والد سے متعلق بھی امام متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کو اللہ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھو، اور ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی رہو، اور ان کے پاس جا کر شکریہ بھی بجا لاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ دیکھتے ہیں سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں دلی سے رئیس فاطمہ بول رہی ہوں، اور میری طرف سے جاوید بھائی اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں اس چینل کے لیے، کیونکہ اس سے بہت راحت ملتی ہے، بہت سی جانکاری ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس کے ساری ٹیم کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ایک سوال
मेरा ये है कि मैं बचपन से मुझे सूरह यासीन पढ़ने की सुबह में आदत है, मैं सुबह को रोज आना पढ़ती हूँ, लेकिन इसमें लिखा है वज़ाइफुल में कि रात को पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, तो क्या हम इसे अगर 2 बार पढ़ें सुबह शाम तो कोई हर्ज तो नहीं है? तो अमल तो नहीं बन जाने का इसका, ये मुझे पूछना था बस। अच्छा, खुदा हाफिज़। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया बहन। हमारी बहन का सवाल है कि ये सुबह सूरह यासीन पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत सुबह करती हैं, किताब में लिखा हुआ है कि शाम को सूरह यासीन का ज़्यादा सवाब है। से इस बिल्कुल जो है, अगर दोबारा पढ़ना चाहें 10 बार भी पढ़ना चाहें कोई मसला नहीं है, कुरान है, बिल्कुल कुरान अल्लाह की किताब है, जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा सवाल भी आप ही से कर लूँ, देखता हूँ ये सवाल कहाँ से। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है और मैं कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ी हूँ और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुख्तसर सी नमाज आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नमाजें कज़ा करी हैं, शुरू से ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मैं अपनी नमाजें वाजिब नमाज के साथ में हर वाजिब नमाज के साथ में कज़ा नमाज अदा करती हूँ, तो क्या ये सही है? मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर घर में वो अस्पताल में डिलीवरी होती है तो और उसके 3 दिन के बाद में डिलीवरी लेडीज जो है घर पे आती है, तो क्या घर नापाक हो जाता है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं ये दूसरी बार सवाल कर रही हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, इसका जवाब जरूर दीजिए। हमारी बहन के आगा 2 सवाल हैं। पहला तो सवाल नहीं है वो नमाज वज़ू और नमाज के सिलसिले में, तो यहाँ चैनल विन पे नमाज और वज़ू का तरीक़ा बताया जाता है, इंशाल्लाह देखेंगे तो आ जाएगा। दूसरी हमारे यहाँ बहुत सी जो गलत फहमियाँ कि जो घर में बच्चे की डिलीवरी होती है कुछ होती है तो दूसरे अक़वाम से जो बातें आ गई कि घर नजिस हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, इस जो है बिल्कुल इस तरह कोई जो है हुक्म नहीं है कि कोई डिलीवरी हुई है और घर में आ गई तो नजिस हो जाएगा। नजिस इंसान उसी वक्त होता है जब कोई नजासत से टच होता है, मस होता है। अगर नजासत से नहीं उसका टकराव हो तो यकीनन वो नजिस नहीं होगी, और इस तरह कह देना वो सही नहीं है, और घर भी नजिस नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरोज मुस्तफ़ा ज़ैदी ओखला जामिया नगर नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मौलाना से मेरा सवाल ये है कि मैं अभी राजस्थान में रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, और वहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे नॉन मुस्लिम के साथ रूम में रहना पड़ रहा है। बट मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो वहाँ पर उन्होंने रूम में तस्वीर लगा रखी है, तो वो तस्वीर उसको ढक भी नहीं सकता मैं, अगर उससे ढकूँगा तो उनको बुरा लगेगा या उनका दिल दुखेगा, तो मैं उसे भी नहीं कर पाता। और जो है मैं नमाज पढ़ता हूँ तो उसका बराजी क्या मेरी नमाज ठीक है या और कोई तरीका हो तो मुझे बता दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ये जब जहाँ रहते हैं वहाँ तस्वीरें कुछ आगे लगी हुई हैं और नमाज वहीं पढ़ते हैं, तो इनकी नमाज हो जाएगी? नमाज खुदा के लिए पढ़ी जाती है जी, सामने कुछ भी हो आपकी नमाज सही रहेगी। जो भी मसाइल नमाज हैं, नमाज मुक़द्दमात नमाज और वाजिबात नमाज, अरकान नमाज, उन तमाम चीज़ों को इंसान अंजाम दे रहा है तो उसकी नमाज सही है। सामने कोई चीज़ आ रही है, जा रही है या इस तरह की कोई तस्वीर लगी हुई है, उससे नमाज बातिल नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में कराहत पाई जाती है, लेकिन अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ इस्लामी अखलाक से पेश आएँ और अपना तरीक़ा इबादत उनको बता दें तो आप सिर्फ इतना इजाज़त पा सकते हैं, और ये कराहत भी आपके लिए ख़त्म हो सकती है कि आप उस एंगल से नमाज़ पढ़ लें कि जहाँ कोई तस्वीर या कोई और चीज़ सामने ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला साइल क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल है कि हम सुन्नी हैं और की हदीस बनती है, तो ये हमको ये कहना है कि हमको आपकी बात बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मजहब के लोग कहते हैं कि या उल्टा काम करता है, लेकिन मैंने जब ये देखा है आपकी टेलीविजन में तो हमको भी अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर बद्र आलम है, मेरा घर जलई है, जिला सहरसा है और पोस्ट मनवर है। तो मैंने आपके चैनल पर बहुत रोज की देखते हैं कि आपने अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, तो एक मुसलमान का पहचान वो हो रहा है। ऐसे हालात में मेरे मजहब के कुछ लोग आप पर तनकीद करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मेरी बात को ही टार देते हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल है
30 पारा का कलाम पाठ हम लोग में है और आप भी सुनते हैं 40 पारा है, ये क्यों? तीसरा सवाल है कि 3 रोज दम किया जाता है। हजरत हसन का जो शहीद हुए तो उसमें 3 रोज के बजाय आप 40 रोज क्यों करते हैं दम? ये सवाल हमको लोगों ने कहे हैं हमारे मदद मौलाना, तो हम कहा कि ठीक है हम सवाल हम करेंगे। और हम ये चैनल पर बहुत से वर्षों से हम ये देखते हैं और हमको इसके बगैर चैन नहीं होता है। आपके तस्वीर आपके तहजीब से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जो भाई ने कहा कि इनके यहाँ हम लोगों के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई गई और ये चैनल देखने के बाद उनकी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं, और भी जो सवालात हैं उसके मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें। आगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो पैगाम इस चैनल के ज़रिए से पहुंचाया जा रहा है ये इस्लाम का हकीकी पैगाम है, और ये किसी फ़िरक़े या किसी गुरोह की तबलीग नहीं है, ये इस्लाम की हकीकी तबलीग यहाँ से पेश की जा रही है। और अब अगर कोई इन चीज़ों को, हकीकतों को देखने के बाद भी अगर इनकार करता है तो इसमें उसका नुकसान है, उसका कसूर है। सूरज का काम है रोशनी देना। अब अगर कोई कहे हमें रोशनी अच्छी नहीं लगती तो इसमें सूरज की गलती नहीं है। हमारी बातें जितनी हैं बिल्कुल ओपन, बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह हैं, बिल्कुल सामने की बात है। और ये डॉक्टर बदले आज़म साहब हैं। आज की दुनिया में सब चीज़ जो है वो दलील के साथ पेश की जा रही है, तो आप देखें सारे पैगाम जो भी यहाँ से पेश किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब दलील के साथ पेश की जा रही हैं। आप बिल्कुल मायूस ना होइए और आप उन लोगों को जवाब दीजिए कि ख़ुद गौर से इसी चैनल को देखें, उनके जवाबात उनको मिलते रहेंगे। कुरान के हवाले से जो गुफ्तगू है इसमें कि कुरान अलग है हमारा, तो मैं डॉक्टर साहब से यही कहूँगा कि आप किसी भी अहले बैत के मानने वाले के दर पे चले जाइए, उसके घर पे कहिए बग़ैर बताए हुए कि मुझे कुरान दिखा दो। आप देख लीजिए, अपने पास 7 कुरान अपने घर से लेके जाइए और उसके घर से लेके कुरान को देख लीजिए कि 40 पारे का या 30 पारे का है। या ये जो मजलिस ये चहलुम और 40 दिन की गुफ्तगू है, हकीकत है कि किसी रिवायत में या कोई इसकी सनद नहीं है 40 दिन की, लेकिन 40 दिन तक गम मनाने के असबाब में से एक सबब ये हो सकता है कि ख़ुद सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी से ये कहा है कि जब कोई बंदे मोमिन इस दुनिया से जाता है तो 40 दिन तक ज़मीन उसके ऊपर गिरिया करती है। तो शायद इसलिए 40 दिन इसी रवायत के पेश नज़र 40 दिन तक गम मनाया जाता हो। इसके अलावा ख़ुद 40 अदद जो है इसकी बड़ी फ़जीलत है। 40 साल की उम्र में सरकार रसालत मबूस पे रसालत हुए। 40 की अदद 40 दिन अगर कोई इखलास के साथ सुबह सुबह कोई अल्लाह की इबादत करता है, उसके लिए हिकमत के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो ये 40 के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, शायद इसलिए भी 40 दिन गम मनाया जाता हो। और ख़ुद हमारे यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाया जाता है, तो हम भी अपने मरने वाले के गम में उनका चहलुम, उनकी याद करके, उनके मुसीबतों को याद करके अपने गम को भुलाते हैं, शरीक करते हैं हम। शायद ये भी एक वजह हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूमा शकील बोल रही हूँ बैंगलोर से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और जावेद भाई। मेरा सवाल ये है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी एक लेडी को कितने दिनों के बाद नमाज पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्लीज मौलाना साहब प्लीज बताइए, अक्सर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बहुत से प्लेसेस में डिलीवरी के बाद एक लेडी को 40 डेज नजिस समझा जाता है, तो ये बात प्लीज क्लियर कीजिए। खुदा हाफिज। अब बच्चा जो होता है उसके बाद में जो निफास का आलम होता है ख़वातीन का, ये 40 दिन की रिवायत कहाँ से यहाँ चिपका दी गई है? बिल्कुल कहीं से भी कोई रिवायत नहीं है, बिल्कुल एक गलत रस्म हो सकती है अगर किसी जगह पर है। और जो उन्होंने पूछा है कितने दिन के बाद नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो जैसे ही वो निफास के खून से पाक हो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। और ये खून निफास की मुद्दत बयान की गई है कि पैदाइश के बाद यानी विलादत के बाद, डिलीवरी के बाद जो खून आता है वो निफास कहलाता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 रोज़ है। अगर वो 10 रोज़ के पहले भी बंद हो जाए और खून नहीं आ रहा है, कोई निशानी नहीं है, तो गुस्ल करके
غسل طہارت کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ 40 دن یا 6 دن یا 10 دن یا 8 دن یہ کچھ صحیح نہیں ہے. نفاس سے پاک ہونا اس وقت غسل واجب ہے اور اس کے بعد طہارت ہو گئی تو پھر نماز پڑھ سکتے. زیادہ سے زیادہ 10 دن, زیادہ 40 دن کا کہیں کوئی کنسپٹ نہیں اسلام میں. جی بہت بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. ہاں السلام علیکم صاحب, میں اندور سے بول رہا ہوں سلیم. تو میرا سوال یہ ہے جناب کہ میرا آقا نامور بزرگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو سب لے کے گئے تھے, تو انہیں جو نبی اکرام کو نماز ادا کروائی تھی, تو میرا سے جانے کے دوران میں کروائی تھی, تو میرا سے جانے سے پہلے یا وہاں سے آنے کے بعد نماز ادا کروائی تھی. اس بارے میں اہل بیت اور کا کیا خیال ہے, ادر دوسرے جو مذہب ہے ان کا کیسے خیال ہے اس بارے میں؟ تو خاص طور پر یہ بتائیے کہ اہل بیت ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, جو نماز میرا سے جانے سے پہلے ادا کروائی یا آنے کے بعد ادا کروائی؟ ہمارے بھائی معراج کے سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں مکتب اہل بیت اور مکتب خلفاء میں کیا اختلاف ہے اور کون سا یعنی معاملہ صحیح ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر البرہان. جی معراج جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, ایک معراج تو وہ ہے جس کو سورہ مبارک اسراء میں بیان کیا ہے. یوں پیغمبر کی 120 معراج ہے, لہٰذا پیغمبر اکرم کی جو معراج ہے کچھ مخفی معراج ہے اور کچھ ظاہر معراج ہے. لہٰذا معراج پیغمبر اکرم کے سلسلے میں روحانی معراج اور جسمانی معراج کا تصور شیعہ اور سنی کے درمیان میں ہے. شیعہ کہتے ہیں پیغمبر کو معراج جسمانی ہوئی ہے, اہل سنت کہتے ہیں ان کو معراج روحانی ہوئی ہے. بس یہ ایک بنیادی اختلاف ہمارے ان کے درمیان ہے, اصل معراج میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آگے بڑھتے ہیں. میں مظفر نگر سے سوال کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال میرا یہ ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برادران مومنین کے یہاں جو نیازوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, یہ لوگ نہ تو اعمال کثرت سے انجام دیتے ہیں جو مخصوص تاریخوں کے اندر مفاتیح الجنان یا دیگر اعمال کی کتابوں کے اندر آئے ہیں, نہ جماعت میں جو ہے, نہ مسجد کے اندر صفیں بھری ہوئی ہیں, نہ امام بارے مجلس اعظم میں بھیڑ دکھائی دیتی ہے. دعاؤں سے دور ہے, مجلسوں سے دور ہے, اور نیاز کے نام سے ایسے جاتے ہیں دوڑے ہوئے کہ جیسے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو. یہ نیاز کا سلسلہ مذہب اہل بیت میں کب سے شروع ہوا؟ کیا کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسی ہے کہ آل محمد نے کبھی آگے کھانے رکھے ان کے اوپر قرآن پڑھا ہو؟ آج کے اس دور میں گویا نیاز کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, اپنی بنائی ہوئی رسم دین بن گئی ہے, اور جو دین میں اعمال بتائے تھے اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. برائے کرم مومنین کو آگاہ کریں کہ کیا اعمال چھوڑ کر نیازوں میں بھیڑ دکھائی دے اور مسجد میں بھیڑ نہ دکھائی دے, یا نیاز میں بھیڑ دکھائی دے مجلسوں میں بھیڑ نہ دکھائی دے, یا ایسی نیازیں خدا سے تقرب کا سبب بن سکتی ہیں؟ یہی میرا سوال ہے. اللہ میں نہیں کھولنا چاہتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جو ہم ماہ رجب المرجب میں, ماہ شعبان المعظم میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پر مومنین کو, فقراء کو کھلاتے ہیں, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل بیت کے یہ دستور تھا کہ سامنے رکھ کے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوں اور پھر مومنین کو کھلاتے ہوں؟ دیکھیے 3 باتیں ہیں یہاں پہ کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جو گوشہ نکل رہا ہے اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نذر میں شرکت کرنا جبکہ بقیہ عبادتیں اور بقیہ اعمال نہیں کیے ہیں اور پھر شرکت کر رہے ہیں, اس کے بارے میں سوال. دوسرا سوال کہ آیا نذر کرنا اس طرح سے صحیح ہے یا نہیں ہے. تیسرے یہ کہ جو طریقہ کار ہمارے ہندوستان میں نذر کا ہے آیا اس کے بارے میں معصومین کا کوئی عمل ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں کہ نذر میں شرکت کرنا ہمارے وہاں عبادتوں کی دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ جن عبادتوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے انہیں انجام دینا ہے, اور جن عبادتوں کو اللہ نے مستحب قرار دیا ہے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ایک مومن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا. یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. بے شک. تو اب اس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً چونکہ اللہ کی پسند ہے اس میں شامل, لہٰذا اس کے ذریعے سے انسان قربت اختیار کر سکتا ہے. حتیٰ ہمارے وہاں یہ بھی وارد ہوا کہ اگر مستحبی روزہ رکھے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ آپ آئیں تشریف لائیں اور کچھ نوش کر لیں, تو یقینی طور پہ
وہاں پہ آپ کو آپ کے مستحبی روزے کے کھول دینے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ پورے روزے کا ثواب دینے پر تیار ہے۔ تو جہاں تک نظر چکھنے شرکت کرنے کی بات ہے، یہ اسلام کے لیے یقیناً قابل قبول عمل ہے۔ دوسری بات کہ آیا یہ جو نظر ہے، نظر کا کیا جانا، نظر کا انجام دینا، کیا اس طرح سے دسترخوان بچھانا، کیا اس طرح سے لوگوں کو دعوت دینا، کیا اس طرح سے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، تو یہ تو اسلام میں ابتدائے عمل، ابتدائے تبلیغ سے دکھائی دے رہا ہے کہ حضور اکرم نے اس زمانے میں اس مکے میں لوگوں کو جمع کیا اور ان کے درمیان دعوت کی۔ اور یہ شاید کسی کے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے کہ اس زمانے میں یہ سب مکے میں کفار تھے، تو بقیہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس مدینہ طیبہ میں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مسلسل تھا، مشہور ہے۔ بے شک، یعنی ہر مدینے میں داخل ہونے والا شخص یا خود جانتا تھا یا اسے یہ بات بتائی جاتی تھی کہ اگر تم واقعی طور کے اوپر چاہتے ہو کہ اپنے شکم کو سیر کرو تو امام حسن کے دسترخوان پہ چلے جاؤ۔ بقیہ معصومین کی سیرت بھی ہے کہ بقیہ اہل بیت اطہار نے بھی، بقیہ معصومین نے بھی اس قسم کے دسترخوان لگائے ہیں، سجائے ہیں۔ اب آئیے اس تیسری بات کی طرف چلیں کہ جو خاص طریقہ کار ہمارے وہاں ہندوستان میں نظر کا پایا جاتا ہے کہ نظر کے لیے کھڑے ہونا، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یا مثلاً قرآن مجید کے بقیہ تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں اگر قرآن مجید کی تلاوت کی حد تک ہے تو قرآن مجید کی تلاوت تو یقیناً ثواب کا ذریعہ ہے۔ بے شک، بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اگر یہ انسان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر کے اس طریقہ کار کو اختیار کر رہا ہے تو کیا شرعی طور پر کوئی رکاوٹ ہے؟ تو رکاوٹ اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہ شامل کر لیا جائے۔ جب تک یہ غیر شرعی عمل اس میں کوئی نہیں شامل کیا جائے گا، اس عمل کو انجام دینے میں کوئی قباحت، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار اور فاجر و فاسق آدمی ہوں۔ میں نے بہت پاسٹ میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے حرام کام کیے، ناپاک کام کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا آخرت میں، اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے جہنم میں بھیج دے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں ابھی دماغی اور ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ہمارے بھائی نادم ہیں اپنے گناہوں پر اور پشیمان ہیں، لیکن نا امید ہو رہے ہیں خدا کی رحمت سے۔ دیکھیے، نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم یہ روایتوں میں بھی ہے اور اللہ خود اعلان کرتا ہے، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ بے شک۔ تو میرے بھائی، آپ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑی اللہ کی رحمت ہے یقیناً، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ چاہے جتنا بڑا گناہ کیا ہو، جتنے بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ مایوسی اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ بالکل اپنے آپ سے اور یقین دلا لیجئے اور آپ کہیے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کا غضب سب سے بڑا، ایسا نہیں ہے۔ آپ یقیناً نادم ہو، یہی ایک بڑی جو ہے توفیق اللہ کی طرف سے کہ آپ کو اس نے موقع دیا ہے۔ آپ شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، یقیناً اللہ آپ کو معاف کرے گا اگر آپ نے دل سے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہی اسی لیے ہے کہ جو بندے اس کے گنہگار ہیں، جو اس کی اطاعت سے باہر نکل گئے تھے، ان کے لیے واپسی کا راستہ ہو۔ تو اے میرے بھائی، آپ نہ جسمانی طور پر، نہ ہی روحانی طور پر، نہ ہی جو ہے مینٹلی طور پر کہیں بھی آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کو جو ہے آپ کو اس طرح کا اللہ معاف نہیں کرے، یقیناً اللہ معاف کرے گا۔ اور آپ خالی آپ کا کام ہے دل سے توبہ کرنا اور خدا کی راہ میں چلنا، اس کی اطاعت کرنا، اور واقعاً یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہیں کہ وہ آپ کے دل میں ایسے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یہ سوال بھی لے لیتے ہیں۔ میں اندھیری سے بول رہی ہوں، میرا نام گوتمی ہے، میں غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، اور مجھے بھی ایک ایسا سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں سے۔ مولانا صاحب مجھے صحیح سے جواب بتائے اس کا۔ میرا سوال ہے
کہ ایک مسلمان مذہب سے اگر ہندو مذہب والا اگر کچھ سیکھتا ہے تو وہ سیکھ کر ہندو مذہب کے ہم لوگ جیسے ویسے جی سکتے ہیں. میرا یہی سوال ہے مولانا صاحب. اگر میری کسی سہیلی سے مسلمان سہیلی سے اگر کچھ سیکھتی ہوں تو میں وہ طریقے سے جی سکتی ہوں جبکہ میں غیر مسلم ہوں. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. غالباً ہماری بہن یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ اسلام سے متاثر ہیں اپنی سہیلی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، اور بہت سی تعلیمات اسلامی پر عمل کر رہی ہیں، تو کیا یہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے بھی یہ صحیح راستے پہ ہیں؟ پہلی بات تو میں یہی عرض کروں گا کہ اسلام خود ایک انسانیت کا مذہب ہے، اور ایک انسان کو کیسے جینا چاہیے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے. تو اگر عقیدہ نہیں بھی ہے اور وہ عملی اعتبار سے اس راستے پر چلنا چاہتی ہیں تو یہ بہترین راستہ ہے. اور ابھی میں نے واٹس ایپ پہ ایک کلپ دیکھی کہ اسی بمبئی میں ایک سب انسپکٹر محترمہ ہیں جو خود ہندو ہیں، اور وہ 20-30 سال سے مسلسل ماہ رمضان میں روزے رکھتی ہیں. آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھی ہو. تو اسلام کے اوپر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے اور یہ بہترین راستہ ہے. خالی میں اپنی بہن سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو کچھ بھی کسی سے سیکھ رہی ہیں کسی نہ کسی معتبر عالم دین سے اس کو ویریفائی کرا لیجئے، اس لیے کہ جو آپ کو سکھا رہا ہے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے بھی صحیح طریقے سے کسی سے سیکھا ہے یا نہیں، جو اس کے پاس اسلام کی معلومات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں. کیونکہ ہر ایک کی ایجوکیشن اور مذہبی معلومات ایک لیول کی نہیں ہوتی. لہذا آپ جو بھی عمل کریں وہ ویریفائی ہو جائے، وہ معتبر ہو، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کی برکت آپ کی زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. آپ فرمائیے. مولانا صاحب السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہیں بہت اچھا کام وام کرتے ہیں لیکن بیوی کو نہیں دیتے، اور اگر ہم کچھ سلائی ولائی کر کے کام وام کرتے بھی ہیں تو الزام لگاتے ہیں کہ اپنے گھر والے کو دیکھیے. یہ شوہر ایسے کیوں ہوتے ہیں، اور شوہر کے جو حقیقت جو شوہر کے فرض ہیں وہ بتائیے. جی میرا یہی سوال ہے، اور میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام نہیں بتا سکتی تاکہ کبھی میرے شوہر کو سننے اور غصہ آ جائے اور بات بھی جائے. میں چاہتی ہوں میرا یہ سوال ہے مجھے بتائیں. یہ شوہر کے فرائض پوچھ رہی ہیں اپنے. یقیناً جیسا یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کماتے ہیں اور اچھے سے، لیکن وہ گھر میں نہیں دیتے. تو تمام جتنے بھی شوہر ہیں یہ ان سب کے لیے یہ پیغام ہے، ان کا سوال ان سب سے گفتگو ہے کہ شوہر کے وظائف کیا ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. سورہ مبارکہ نساء میں 34ویں نمبر میں آیت ہے الرجال قوامون علی النساء. قوام کے معنی جو مفسرین نے کیے ہیں وہ یہی ہے کہ قوام کا مطلب ہے مدیر، مدبر، سرپرست ہونا. تو مرد سرپرست ہے، لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ سرپرستی کرے. اور اب اگر کوئی اور دوسری ذمہ داری نہ بھی بیان کی جائے تو یہ ایک سرپرستی کافی ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن خود اسی آیت کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ ہر اعتبار سے مرد کی ذمہ داری ہے سرپرستی کرے. تو اب گھر میں بیوی یا بچے جتنے بھی ہیں ان کی تمام ذمہ داری شوہر کے اوپر، سرپرست کے اوپر ہے، اس کو انجام دینا ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے وہ خوش اخلاق ہونا، خوش رفتار ہونا. خوش اخلاق ہونے کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے. لہذا خود سرکار رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا، یعنی سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے قوی اور اچھا وہ ہے کہ جو اس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اپنی بیوی کے ساتھ. یعنی جس کا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ ایمان میں بھی سب سے زیادہ اچھا ہے. اور خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھی رفتار کرو، اس لیے کہ اگر بیوی کے ساتھ اچھی رفتار کرو گے تو تمہاری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی. اور تیسری بات جو ہے وہ محبت اور دوستی کا اظہار کرنا. تو محبت اور دوستی کا اظہار کرنا یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ خود سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جب شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ کلمات ہوتے ہیں کہ جو بیوی کے دل سے، قلب سے کبھی نکلتے نہیں ہیں. اس کی تاثیر ہوتی ہے زندگی کے اوپر. اور چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے احترام کرنا. قرآن مجید میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی
اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ جس طریقے سے ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، اچھے رفتار سے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، ویسے ہی ہر عورت بھی یہی چاہتی ہے. قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا، احترام کرنا، جو کام اس کی طاقت کے مطابق ہے وہی اس کو دیا جائے، جو کر سکتی ہے وہی اس کے حوالے کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں. یہاں پر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت اچھی تشبیہ دیا ہے آپ مولا نے کہ عورت ایک پھول کی طرح ہے. عورت ایک پھول کی طرح ہے، تو پھول کی طرح کی جتنی اس کی طاقت ہے اسی طرح اس کو پہلوان نہ بناؤ، وہ پہلوان نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو یہاں پر بیان کرنا وقت کو دیکھتے ہوئے کہ تنبیہ اور توہین نہیں کرنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے، نہ مارنا چاہیے اور نہ ہی توہین کرنا چاہیے. جس طریقے سے مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی توہین کرے، ویسے ہی عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے. لہذا توہین سے بچنا چاہیے. خود قرآن مجید کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم جب ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو اب خود اس کے بارے میں غور کریں. یہ لباس کی تعبیر جو قرآن مجید میں آئی ہے یہ کیا کیا پیغام دے رہی ہے. لہذا یہ وظائف ہیں. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی ہی چیز جو ہے قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے اسی نے ساری ذمہ داریوں کو بیان کر دیا ہے، اور تمام شوہر جتنے بھی گھر کے مرد ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. جی میں نوادہ ضلع سے بات کر رہا ہوں حضور، اور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. میں نے صفت العوام میں سنا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں اسی چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں شادی بیاہ میں باجے بجانے کا کام کرتا ہوں. میں نے صفت العوام میں سنا ہے یہ باجے گاجے کی کمائی جو ہے کہ یہ رسول اللہ نے ممانعت اور اسے مطلب کہ ناجائز قرار دیا ہے. اور حضور ہماری مجبوری ہے اور ہمارے بال بچوں بھی ہیں جو کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ پریشانی نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں برکت بھی نہیں ہوتا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کام کو جو ہم کر کے کھا رہے ہیں کیا یہ پیسہ ناجائز ہے حضور، اس کو ہم چھوڑ دیں یا اس کو کرتے رہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں صلاح دیں. کیا یہ ناجائز کام ہے اسلام کے حساب سے؟ جسے بتایا گیا ہے کہ جو اس کے پیسے جو ہے ناجائز قرار دیا گیا ہے. ہم تو اسی کے حالت میں ہے کہ یہی کام کر رہے ہیں اور دوسرا کام آتا ہی نہیں ہے اور ناجائز بھی ہے، جیسے ہمیں صفت العوام نے سنا. آپ بتائیں ہمیں کہ کیا کریں، اس کام کو کریں اس کام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا کام کریں؟ کیا یہ ناجائز طریقہ ہے؟ تو ہم کو اس کے بارے میں بتائیں. میں نوادہ ضلع سے بھدونی سے میں بات کر رہا ہوں بہار میں. کئی گانا بجانے کا کام کرتے شادی بیاہ میں، تو یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ناجائز ہے تو ان کو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور جب حرام سے جو روزی کمائی جاتی ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ اللہ کے راہ میں اس کام کو چھوڑ دیں اور انشاءاللہ ان کے لیے رزق کا کوئی حلال دروازہ اللہ تلاش کرے. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عباس کنائی صاحب، گاؤں میرگنڈ، تحصیل پٹن، اسٹیٹ جموں و کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان جو ہے اسی قبرستان کے پاس ایک گھر والے کا کچھ زمین ہے، اور اس نے اس زمین کو مسجد کے لیے نصب کیا ہے، وصیت کی ہے. اب وہ شخص آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے جو گھر والے وہ اس زمین کو مسجد شریف کے لیے نصب کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے والدین کا وصیت تھا. مگر ہمارے گاؤں کے لوگ اس سے زبردستی کے لیے اس زمین کو قبرستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ جو زمین مسجد شریف کے لیے نصب کیا گیا ہے اس زمین کو قبرستان کے ساتھ نصب کیا جائے گا؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب مطلع کیجیے. جو زمین مسجد شریف کے لیے ہے کیا وہ قبرستان کے ساتھ نصب کیا جائے گا؟ وہ آپ کی عین نوازش ہوگی. باقی وسلام. جی آغا، یہ اگر کسی شخص نے وصیت کی ہے کہ یہ زمین جو ہے مسجد کے لیے، تو اس کے انتقال کے بعد میں کیا وہ کسی اور مصرف میں لائی جا سکتی ہے؟ جس کام کے لیے زمین وقف کی گئی ہے بہرحال جو صیغہ وقف پڑھا گیا ہے وہ اسی میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میں شہناز نقوی بول رہی ہوں دلی سے ITA سے. اور میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ ابھی 5 اپریل کو میری بیٹی کی شادی تھی. میرے 5 بیٹی ہیں, دوسری بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو مطلب وہاں جب میں نے جہیز دیا تو ان لوگوں کو میں نے کچھ پیسے نہیں دیے, تو ان لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ رکھی کہ سامان اٹھوائی دی جاتی ہے. بعد میں ان لوگوں نے مجھے بھری محفل میں مجھ سے پیسے مانگے اور یہ کہا کہ سامان اٹھوائی دیجیے. مجھے بہت شرمندگی ہوئی. تو کیا مطلب بیٹی والے ایسے ہو گئے کہ سامان بھی دیں اور سامان اٹھوانے کے پیسے بھی دیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جاوید بھائی مولانا صاحب سے کہ مطلب جب نکاح ہوا تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق مولانا کو پیسے دیے, اور میں نے یہ بھی کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا تھا کہ لڑکی والے پیسے نہیں دیتے, لڑکے والے دیتے ہیں نکاح کے پیسے. لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ لوگ بھی دو. میں نے حیثیت کے مطابق پیسے دیے اور انہوں نے بھری محفل میں مجھ سے یہ کہا کہ یہ پیسے کم ہیں, اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کی اور مجھے شرمندہ کیا اور مجھ سے پیسے اور لیے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. السلام علیکم. کہ کیا لڑکے والے جب شادی کرتے ہیں, لڑکی سے شادی ہوتی ہے لڑکے کی, تو کیا لڑکے کے گھر والوں کو بھیک مانگنے کا حق ہے؟ یقیناً کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی سیرت و سنت کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر جہیز مانگا جائے, لڑکی والوں سے جا کے کچھ مانگا جائے. جو چیز سنت کے طور پر ہے کہ خود گھر والے لڑکی کے جو کچھ اس کی زندگی کو چلانے کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں, وہ دیں. اب اس کو اس کے لیے مانگنا یا اس کی اٹھوائی کے نام پر پیسہ مانگنا یہ سب قطعاً غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس سوال میں سب سے ایک اہم پہلو جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی لحاظ سے کسی مومن کی توہین اہانت کرنا جائز نہیں ہے. بھری محفل میں یہ کہہ دینا کہ آپ نے جہیز کم دیا ہے, آپ جہیز کی قیمت دیجئے, آپ نے مولانا کو پیسے کم دیے ہیں, یہ ساری باتیں یہ بالکل قطعاً توہین کرنا جائز نہیں ہے. اگر سوال یہ کہ مولانا کو پیسہ دینا ہے نہیں دینا ہے, لڑکی والے دیں, بھائی جس کی طرف سے نکاح پڑھ رہا ہے, جو پڑھوا رہا ہے, جو بلا رہا ہے اس کو دینا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے کہ مذہب میں جہاں پر مولوی یا عالم یا نکاح پڑھنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ طے کر کے اور مانگ کے اپنا حق لے سکتا ہے, وکیل بن رہا ہے وہ, جہاں اجازت ہے صرف نکاح اور طلاق میں. باقی کسی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں مانگ سکتا, مجلس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں مانگ سکتا, ڈیمانڈ نہیں کر سکتا, مانگتا بھی نہیں ہے کوئی, اور نہیں مانگتا ہے. اور جو مانگتا ہے وہ در اہل بیت کا خطیب اور یہ مولوی عالم نہیں ہوتا ہے جو بھی مانگتا ہے. اگر تو ایسی صورت میں واضح طریقے سے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے, اور جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے, حرام ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں, کس کا دیکھتے ہیں. السلام علیکم. میں چینل دن کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے وہ ساری مسائل سیکھ لیے جو نہ تو توضیع مسائل میں اور نہ محفل جناب میں ملتے ہیں. میرا ایک سوال ہے جس کا میں شرعی حل کہتا ہوں. میرا بیٹا پچھلے 2 سالوں سے عرب میں نوکری کر رہا ہے, جبکہ اس کی بیوی کشمیر میں یہاں اپنی ماں کے پاس ہے. جب اسے خاوند کہتا ہے کہ وہ بھی عرب آئے تو کہتی کہ میں یہاں اچھی نوکری کر رہی ہوں, میں اس نوکری کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں. جبکہ میرا بیٹا بھی عرب میں نوکری نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں اپنے شہر میں اسے کوئی نوکری نہیں مل سکتی ہے. بہت سمجھانے کے باوجود لڑکی بضد ہے کہ میں اپنا شہر سرکاری نوکری کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ مجھے ماہانہ بہت رقم ملتا ہے, اگر کہ مجھے خاوند کو ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے. ان حالاتوں میں کیا میرا بیٹا اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور دوسری عورت سے شادی کر کے اپنے ساتھ عرب لے جا سکتا ہے اور ازواجی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیں. وسلام, خدا حافظ. آغا یہ ایک مسئلہ ہے, خاتون جو ہیں وہ اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں, اس لیے بہت اچھی نوکری ہیں, شوہر باہر ہیں عرب ممالک میں, وہ وہاں سے آ نہیں سکتے, کیوں اچھی نوکری یہاں نہیں ملے گی. یہ بضد ہیں کہ نہیں میں شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی, ان کو یہاں آنا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دے دینا چاہیے؟ دیکھیے یک طرفہ سن کے کوئی بات فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ دونوں مقامی عالم دین کے پاس جائیں اور اپنے اپنے معروضے اپنے اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں, اور رکھنے کے بعد سے پھر وہاں سے وہ فیصلہ لے. میں نے تو انہی کی ایک بات سنی, ان کی بیوی کی تو کوئی بات سنی نہیں ہے,
جب سنی نہیں ہے ان کے بیٹے ان کی یعنی بیٹے بہو کی بات تو نہیں سنی، لہذا جب تک طرفین کی کوئی بات سننے نہ جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ کرنا جلد بازی ہوگا. لہذا یہ دونوں اپنے مقامی عالم دین کے پاس جا کر کے اپنے واقعات اپنے حالات کو بیان کریں، ان سے اس کا حل تلاش کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹی وی چینلوں پر طلاق اور حلالہ کو لے کر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ حلالہ کا شبد اور یہ حلالہ کا لفظ اسلام میں کہاں سے آیا اور اس کی کیا اہمیت ہے اکارڈنگ ٹو دی اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی کبھی میں سوچنے پر یہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے ایسی کوئی چوک ہو گئی جو یہ متمنڈے فرضی مسلمان جو اس طرح اسلام کی بے حرمتی کرا رہے ہیں ٹی وی دنیا میں حلالہ لے کر کے اور 3 طلاق لے کر کے، ان کو کیوں بھرتی کر لیا گیا اسلام کے اندر؟ اور کیا یہ اسی لیے ہے کہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں بدنام کریں؟ میرے سوال کا جواب ضرور دیں اور روشنی میں اہل بیت کی روشنی میں حلالہ کو ضرور سمجھانے کی کوشش کریں. یہ حلالہ لے کر جس طرح مسلمانوں کو پشیمان کیا جا رہا ہے، اس سے آخر ہم بھی کہیں نہ کہیں مسلمان کہلاتے ہیں اور عالمی استر پر دیش کے استر پر ہم کو لوگ مسلمان ہی سمجھتے، تو اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. ہمارے بھائی کا سوال یہی ہے کہ حلالہ، جبکہ اس میں اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے جو مسلک خلافت والا بھی ہے وہ بھی اسی طرح سے قائل ہے جس طرح سے ہم لوگ قائل ہیں. میں نے خود کئی ویڈیوز اور وہ دیکھے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن جو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے ایسے افراد کو لایا جاتا ہے مسلمانوں کے نام پر جو جواب نہیں دے پاتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، اور ان کو یا تو چپ کرا دیا جاتا ہے. تو یہ اس سلسلے میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حلالہ والا مسئلہ کیا ہے؟ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ضرورت ہے، شیعوں کے یہاں کوئی مسئلہ 3 طلاق کا آتا ہی نہیں. میں اس وقت ون چینل پہ بیٹھا ہوں، اگر اپنی بیوی کو کہہ دوں طلاق 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 تو طلاق نہیں ہوتی ہے. اور جیسے 3 طلاق کا جو یہ مسئلہ ہے تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا لکھا ہے مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے. انہوں نے کہا کہ جب 3 طلاق کی بات آتی ہے تو پہلا طلاق، پھر اس کے بعد سے عدہ، اس کے بعد سے دوسرا نکاح، پھر اس کے بعد سے عدہ، پھر اس کے بعد سے طلاق، پھر اس کے بعد سے عدہ. جب یہ مراحل گزریں گے تب 3 طلاق بولی جائے گی. جس طرح سے صیغہ نکاح میں تکرار صیغہ باعث نہیں بنتا ہے متعدد نکاح کا، اسی طرح تکرار صیغہ طلاق یہ بھی نہیں بنتا. اب مسئلہ رہ گیا ہے کہ یہ سارے جو فرقے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہے بھی نہیں. بعض فرقوں کے اندر یہ مسئلہ ہے جو ان کے ہاں ائمہ اربعہ پائے جاتے ہیں. لہذا اہل سنت کو چاہیے، اب میں نے بھی 2-1 کلپ کسی نے بھیج دی ہے، وہ بھی اس کو بہت کنڈم قرار دے رہے ہیں. تو شیعوں کے ہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں کا ہے، اور وہ بھی ان کے ہاں اجماعی نہیں ہے، بلکہ وہ مبنائی نہیں ہے، بلکہ افراد کے درمیان ہے. لہٰذا میں علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کے اوپر ایک باقاعدہ اپنے علماء کی کانفرنس کریں، اور کرنے کے بعد سے جیسا کہ وہ کر بھی رہے ہیں اور اس کو کنڈم بنا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو باقاعدہ طور سے اس نظریے کو اپنے جید علماء کے ذریعے سے حکومت کے میڈیا کو دے دیں، اور ریڈیو اسٹیشنوں کے اوپر جا کے مسلسل اس کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس سے ہٹ کر کے تم کو بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جب تک کہ یہ خود اپنے مسئلے کو سختی کے ساتھ عوام کے سامنے نہیں بیان کریں گے تو ذلت تو اٹھانی پڑے گی. اس لیے کہ کہیں قرآن مجید میں اس طرح کا حکم نہیں ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں 230ویں آیت ہے اس طرح کی، لیکن اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے جو آج عوام میں جاری کر دی گئی ہے، اور علماء اہل سنت میں بھی سب اس کے متفق نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں عنایت علی سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو لیو ساری اور ڈیفرنٹ ملتا ہے، کیا اس پر
खुम्स निकालना वाजिब है? अगर खुम्स निकालना वाजिब है तो अगर उसको लाइबिलिटी हो, लड़का हो लड़की हो, उनकी शादी के लिए उनकी शादी पर वो क्या वो खर्च कर सकते हैं वो खुम्स? इनका सवाल ये है कि वो खुम्स का पैसा जो है वो क्या अपने बच्चों की शादी पर खर्च कर सकते हैं? इस रकम पर कि जो इंसान की रिटायरमेंट के मौके पर उसको मिलती है, चूँकि ये हमेशा जॉब के दौरान जो उसकी सैलरी थी उसमें से कुछ पैसा कटता रहा, तो इसके माना है कि वो हर साल जो उसने तारीख़ मुकर्रर की थी उस मौके पर जब तारीख़ आती थी तो उसकी वो बची हुई रकम उसके हाथ में तो नहीं थी, लेकिन गोया रकम बच रही थी जी। तो अब जब रिटायरमेंट के बाद उसको रकम मिल रही है तो उस पर खुम्स वाजिब हो गया है जी। उसको खुम्स देना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। अब जो रकम खुम्स की शक्ल में निकाली है उस रकम के दो पार्ट हैं, एक सहम सादात, एक सहम इमाम। जहाँ तक सहम सादात की बात है तो आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी ने अपने उन अफराद को देने की इजाज़त नहीं दी है कि जो ख़ुद हमारे ख़र्चे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। यानी माँ बाप अगर औलाद का ख़र्चा उठा रहे हैं, औलाद ज़रूरतमंद है, फिर भी सहम सादात को उन्हें नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो अफराद के जिनका ख़र्चा नहीं ये अफराद उठा रहे हैं वो अगर ज़रूरतमंद हैं और सादात में से हैं तो फिर उनको दिया जा सकता है। जहाँ तक सहम इमाम की बात है तो सहम इमाम के लिए ख़ुद मर्जए वक्त की इजाज़त ज़रूरी है। वो जिस जगह इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे उन्हीं जगहों पर उस सहम इमाम का इस्तेमाल होगा और वहीं पर वो रकम दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। अगले साल का सवाल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आदम सैयद है, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। मेरे मम्मी चैनल विन देख कर नमाज पढ़ने से अल्लाह का खौफ आ चुका है और उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती, लेकिन क्या वो उनकी नमाज कबूल होगी? वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। 500वें एपिसोड पर ये सवाल जो आया है, मैं इस वक्त अगर फ़ख्र करूं तो शायद ये गुनाह नहीं होगा कि कम से कम इस तरह के और सवालात भी हैं, लेकिन ये सवाल जो आया है कि चैनल विन देखने के बाद में और ये प्रोग्राम देखने के बाद में इस बच्चे की वालिदा के दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ है और नमाज़ पढ़ना नहीं जानती हैं, उसके बावजूद भी नमाज़ पढ़ती हैं। बच्चा पूछ रहा है क्या माँ की नमाज़ कबूल होगी? नमाज तो तभी कबूल है कि जब उस तरह से पढ़ी जाए जिस तरह से अल्लाह ने नमाज पढ़ने का मुतालबा किया है, हुक्म दिया है। लेकिन ये बहुत खुशी का मौका है कि इस किस्म के प्रोग्राम को देखने के बाद नमाज का शौक़ पैदा हुआ, नमाज की तरफ एक रुझान और रग़बत पैदा हुई और अब नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही है ये ख़ातून। अल्लाह इस बच्चे को नेक अज्र दे कि इसने इस सवाल के ज़रिए से हम लोगों को भी वाकई तौर के ऊपर ये इस एपिसोड में इस सवाल को शामिल करने की बिना पर एक नया जज्बा, नया हौसला सभी के अंदर पैदा हुआ कि परवरदिगार आलम की दी हुई तौफीक के ज़रिए से ये प्रोग्राम लोगों के घरों तक पहुंचकर अब दीन अहले बैत की रोशनी हर घर तक पहुंच रही है और घर मुनव्वर हो रहे हैं। नमाज का सीख लेना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इंशाअल्लाह इस नमाज को कि जो विन टीवी पर भी नश्र होती है और ज़ाहिर सी बात है कि मुस्तकिल प्रोग्राम्स में भी ये नमाज सिखाई जाती है, इस नमाज को सीख लें और सही तरीक़े से नमाज को अंजाम दें। नतीजे में दुनिया भी कामयाब रहेगी और दीन में भी और आखिरत में भी इंसान कामयाब कामरान रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आपका क्या सवाल है? जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। मौला कायनात हजरत इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत पूरी टीम को मुबारक हो। पूरी टीम हरदम मासूमीन की हिफाजत में रहे। मैं हैदर क्लिनिक अब्दुल्लाहपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर से कर रही हूँ। दुश्मन से पनाह की कोई दुआ बता दीजिए। पूरी गोली तबाज़े नहीं सुने जाते बिला वजह। दूसरी रमजान को रमजान मुबारक को काफिला जा रहा है ज़ियारत के लिए, रोजे का क्या हुक्म है? खुदा हाफिज़। आगा, इनका पहला सवाल तो ये दुश्मन से निजात पाने के लिए कोई दुआ बता दीजिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आयतुल कुर्सी और सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह फील की तिलावत करें और अपने को
اللہ کی پناہ میں دیں اور پروردگار سے پناہ مانگیں تو انشاءاللہ پروردگار دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ جو قافلہ زیارات وغیرہ پہ جا رہا ہے ان کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جب سفر پر جائیں گی تو کیونکہ کسی جگہ پر بھی 10 دن قیام نہیں رہے گا، عام طور سے اگر زیارت پہ کہیں ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں 10 دن قیام رہے کسی ایک شہر میں، کہیں دوسری جگہ باہر نہ نکلیں تو روزے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر 2 دن کسی شہر میں ہیں اور 3 دن کسی شہر میں، 10 دن کا قیام نہیں ہے کہیں بھی، تو پھر روزہ قصر ہو جائے گا اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ میرا نام عمار ہے، میں یہاں سہارنپور سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کے آگے جیج لگاتے ہیں یعنی اللہ جلالہ، یہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ صرف اللہ کے لیے یہ بس؟ حافظ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جل جلالہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ کلمات مخصوص ہوتے ہیں کچھ ہستیوں کے لیے، کچھ ذوات کے لیے، جیسے خود ایک کلمہ ہے امیر المؤمنین، اس کلمے کے لیے اس کا استعمال کرنا، بقیہ سارے ائمہ اطہار مؤمنین کے امیر ہیں، لیکن روایات میں خود اس امیر المؤمنین کلمے کو سرکار امیر المؤمنین کے ہی لیے استعمال کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے، اور بقیہ ائمہ اطہار کے لیے اس کلمے کو استعمال نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے جیسا عرض کیا کہ کلمات مخصوص ہو جاتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ اس کے معنی کی طرف جائیں اور پھر کسی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اس کلمے کو استعمال کریں تو سننے والا اس کلمے سے کیا محسوس کرتا ہے، کیا معنی اپنے ذہن میں لیتا ہے، وہ معیار قرار دیا گیا ہے۔ لفظ جل جلالہ یہ کلمہ پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوا اور پروردگار عالم ہی کے لیے ذہنوں میں تصور پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کلمات کے جو ذات باری سے مخصوص ہیں ان کلمات کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہ کلمات کہ جو ائمہ اطہار سے مخصوص ہیں ان کلمات کو ائمہ اطہار کے لیے استعمال کیا جائے، اور جن کلمات کو بقیہ افراد اور عوام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کلمات کو عوام کے لیے استعمال کیا جائے۔ الفاظ کے تقدس کو باقی رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آغا اگر آپ تمام حضرات کی اجازت ہو تو آج کے اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کروں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، اور ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق اور آپ تمام حضرات کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے، اور قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی عزت اور احترام کریں اور ان کے کہنے پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ میں ناظرین کرام، میں آپ کا بھی تہہ دل سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام چینل ون کے اراکین کا جو کیمرے کے پیچھے ہیں، نام بنام ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس قابل سمجھا کہ آپ کے اس خصوصی اور مقبول ترین پروگرام مسائل زندگی کا مجھے خدمت کا موقع دیا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے چینل ون کی اعانت اور مدد فرماتے رہیں گے، صرف مالی مدد نہیں بلکہ اپنے سجیشنز، اپنے قیمتی مشورے، آپ کے ہر طرح کے جو اس چینل کی ترقی کے لیے باعث ہوں، ان تمام آپ کے آئیڈیاز کو اگر آپ بھیجتے رہیں گے تو ہم اس سے مستفیض ہوں گے اور اس چینل کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ چینل ون کو ڈونیشن کا ایک نیا ذریعہ آپ کے سامنے ہے جو آپ کے اسکرین پہ اس وقت آ رہا ہے، پے ٹو چینل ون۔ یہ آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے، بہت آسان طریقہ ہے، آپ گھر بیٹھے چینل ون کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، چاہے خمس ہو چاہے ڈونیشن ہو، آپ چینل ون کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، چینل ون آپ کا بہت مشکور ہے، اسی طرح چینل ون کو سراہتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔